نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. انسان کی عمر کے 3 مراحل ہوتے ہیں. انسان کی زندگی کا پہلا حصہ وہ بچپنے کا ہوتا ہے، طفولیت کا ہوتا ہے. ایسے ہی انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ وہ جوانی کا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا آخری مرحلہ وہ بڑھاپے کا ہوتا ہے. ان تینوں مراحل میں، ان تینوں زمانوں کے اندر جوانی کا جو زمانہ ہے اور جوانی کا جو مرحلہ ہے، اللہ کے نزدیک یہ زمانہ اور یہ مرحلہ بڑا محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ جوانی کے زمانے کو بہت پسند کرتا ہے. حدیث شریف کے اندر بھی نوجوانی کے اندر کی گئی عبادات کی بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں. لہذا نوجوان نسل اور اس کا تحفظ، اس تعلق سے چند باتیں آج عرض کرنا ہے. میرے عزیزو دوستو، آج ہماری جو نسل ہے، جو ہمارے سامنے ہیں، اگر آج ہم نے ان کی صحیح تعلیم اور تربیت پر توجہ نہیں کی تو صرف نہ ان کا خاندانی نقصان ہوگا بلکہ مذہبی بھی نقصان ہوگا اور معاشرے کا بھی نقصان ہوگا. اس لیے ہماری نسل کیسے اس کی تربیت صحیح ہو، اس کی تعلیم صحیح ہو، اس کی طرف توجہ دینا اور اس کی طرف دھیان دینا، یہ ہم میں سے ہر ایک کا گویا کی فریضہ ہے، اور یہ ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے تعلق سے فکر مند ہوں. حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، اور آدمی اس شدت کی گرمی سے پریشان ہوگا اور بڑی تکلیف کے اندر ہوگا. سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، بڑے اتنا سخت حال ہوگا. اس حالت کے اندر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ 7 شخص ایسے ہوں گے، 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ وہ ان پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوں گی اور وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے. سبعۃ یظلھم اللہ تعالی یوم لا ظل الا ظلہ، کہ ایسا سایہ جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں پہلا شخص وہ ہوگا رجل عادل،
انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمراں کہ جو اپنی زندگی کے اندر اسے کوئی مقام حاصل ہوا ہو، مرتبہ حاصل ہوا ہو، اور وہ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور انصاف کا معاملہ کرتا ہو۔ اب اس کے اندر صرف یہ نہیں ہم سوچیں بھائی اس کا تعلق تو بادشاہوں سے ہے، اس کا تعلق تو سرکاروں سے، نہیں میرے دوستو، اس کا تعلق ہمارے گھر سے بھی ہے، اس کا تعلق ہماری مسجد سے بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے محلے سے بھی ہے کہ ہم اگر ہم اپنی مسجد کے بڑے ہیں، اگر ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، تو ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جو فیصلے لیں وہ فیصلے انصاف پر مبنی ہوں، ان فیصلوں کے اندر کسی کا حق نہ مارا جائے، ان فیصلوں کے اندر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور ظالمانہ فیصلے نہ کیے جائیں۔ ہم اگر اپنے گھر کے بڑے ہیں، ہم اگر اپنے خاندان کے بڑے ہیں اور لوگ ہمیں صاحب الرائے سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں بڑا سمجھ کر ہمارے پاس مشورے کے لیے آتے ہیں اور ہم سے اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر ہم سے رائے مشورہ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ ہم انہیں مشورہ دیں کہ الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ کے اندر یہ شخص بھی داخل ہے، کہ جو مذہبی معاملات کے اندر، خاندانی معاملات کے اندر، ہر معاملات کے اندر انصاف کے ساتھ جو شخص فیصلہ کرتا ہو، فرمایا اللہ کے نبی نے یہ شخص قیامت کی ہولناکی میں اور جس دن سوچ سوینے پر ہوگا اور گرمی شدید ہوگی کہ آدمی کا برا حال ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ایک خاص سایہ عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی فرمایا اللہ کے نبی نے دوسرا شخص، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں پروان چلی ہو، فرمایا ایسا نوجوان کہ وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہو اور اللہ کے عرش کے سائے میں ہو۔ کہ اپنی جوانی کو پاکیزہ بنانا، اپنی جوانی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا، اپنی جوانی کو گناہوں سے، معصیت سے پاک اور صاف رکھنا، کہ جس شخص نے ایسی زندگی گزاری کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، معصیت سے بچتے ہوئے، تو فرمایا اللہ کے نبی نے ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر ہوگا، اللہ کے VIP سائے کے اندر ہوگا۔ میرے عزیزو دوستو، اس زمانے کے اندر اور اس وقت کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اور صرف گناہوں سے بچا لینا، خاص طور سے سوشل میڈیا اور موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لینا، میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا جو ہے وہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو موبائل کے فتنے سے بچا لے اور اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے فتنے سے بچانے، تو وہ اس وقت کا ولی ہے۔ کہ آج والدین کو پتہ نہیں کہ ہمارا بچہ موبائل کے اندر کیا چیزیں دیکھ رہا ہے، کیا چیزیں سن رہا ہے، کس قسم کے لوگوں سے اس کی دوستی ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ۔ والدین اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہیں، اور جو ہے ان کی اولادیں، ان کے بچے موبائل کے اندر مشغول ہیں، اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی اولاد اور اپنے نوجوانوں کی وقتاً فوقتاً ہم ان کی خبر گیری کرتے رہیں، ہم ان کے تعلق سے جو ہے پورے ہم چوکنا رہیں کہ سوشل میڈیا پر وہ کس پلیٹ فارم پر ہیں اور ان سے کن لوگوں کی دوستی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مکمل طور پر ہی موبائل کا استعمال ممنوع کر دیں، اس لیے ایک دم سے کسی چیز کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم موبائل کا استعمال اور سوشل میڈیا کا استعمال میرے دوستوں محدود کریں، ایک وقت کے اندر اس کا استعمال کریں، اور ہمارے بچے، ہماری نسل، وہ ان کے لیے ہماری ذات و آئیڈیل ہے، ان کے لیے ہم خود آئیڈیل ہیں۔ اگر وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کیا کر رہے ہیں، ہماری والدہ کیا کر رہی ہیں، ہم انہیں سمجھاتے ہیں،
ہم انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا موبائل مت دیکھو، کہ بیٹا فلاں کام نہ کرو، بیٹا گٹکا نہ کھاؤ، بیڑی نہ کھاؤ، اور فلاں فلاں کام نہ کرو، اور بچہ ہمیں دیکھتا ہے کہ ابو وہی کام خود کرتے ہیں، تو وہ اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہاں کھلم کھلا تو یہ کام کرنا منع ہے، لیکن خاموشی سے اور چھپ کر یہ کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے والد صاحب کرتے ہیں۔ اس لیے میری دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو، ان کی صحیح تعلیم ہو، اور ایک اچھی ان کی شخصیت سازی ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کرنا ہوگا کہ بچے نقل کرتے ہیں، بچے جو ہے اپنے بڑوں کی نقل کرتے ہیں۔ آپ گھروں کے اندر دیکھ لیں، کتنا چھوٹا بچہ ہو وہ اپنی ماں کو دیکھے گا، وہ اپنی باپ کو دیکھے گا، جو حرکات و سکنات وہ اپنے بڑوں سے سنے گا، اپنی ماں باپ سے سنے گا، اپنے بھائی بہن سے سنے گا، وہی حرکات وہی سکنات بچہ خود بھی کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی صحیح تربیت ہو، اس کی شخصیت جو ہے وہ اچھی بنے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے وہ کام نہ کریں جس سے ہم اس کو روکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک سچا شخص بنے، اس کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو، تو ہمیں اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے اور اپنی شخصیت سے اس کو یہ سمجھانا اور یہ بتانا ہوگا کہ بیٹا میں خود بھی اپنی ذات سے جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہوں، تمہیں بھی زندگی کے اندر ہمیشہ سچ بولنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 7 لوگ ہوں گے، ان میں ایک شخص وہ ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، کہ جس کی نوجوانی اللہ کی راہ میں اور اللہ کی عبادت میں قربان چلی۔ تو ہمیں اپنی نوجوان نسل کا اس طریقے سے ان کی تربیت کرنا ہے، اس طریقے سے کہ ان کی جوانی وہ اللہ کی اطاعت میں لگے، ان کی جوانی نافرمانیوں کے اندر، گناہوں کے اندر نہ لگے۔ میرے دوستو، اگر ہم نے ہماری نسل کی فکر نہ کری تو اس زمانے کے اندر بڑے بڑے فتنے چل رہے ہیں، جو ایمان سوز فتنے ہیں۔ ہماری نسل کے ایمان سلب کرنے کے لیے وہ 24 گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں، مسلسل کام کر رہے ہیں، اور ہماری محنتیں وہ محدود ہیں۔ لہٰذا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل کی اچھی تربیت ہو اور اچھی پرورش ہو، تو ان کے لیے سب سے پہلے اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں کی نگرانی ہمیں کرنا پڑے کہ یہ اس زمانے کی سب سے اہم ترین ضرورت۔ اگر والدین نے بچے کی تربیت نہیں کری اور اگر بچہ غلط کاموں کے اندر لگ گیا، غلط شوقوں کے اندر لگ گیا اور برائیوں کے اندر لگ گیا، تو اس کا سارا وبال اس کے والدین پر ہوگا کہ اس نے صحیح رہنمائی کیوں نہیں کری، صحیح طریقے سے کیوں نہیں بتلایا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی نے، تیسرا شخص رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، فرمایا کہ وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہو جاتے ہوں، ایسے 2 شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے۔ فرمایا چوتھا شخص رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، فرمایا چوتھا وہ شخص وہ نوجوان جس کو ایک خوبصورت حسب نسب والی عورت گناہ کے لیے آمادہ کرے، گناہ کی دعوت دے، اور وہ شخص یہ کہے انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں تو اللہ کا ڈر ہے، میں اس بدکاری کو، اس گناہ کے کام کو نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ میں دوستو، اس زمانے کے اندر گناہ بہت آسان ہے، خاص طور سے گناہ آنکھوں کا زنا اور آنکھوں کا گناہ، یہ تو ایسا عام ہو گیا کہ آج ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ فرمایا اللہ کے نبی نے
کہ آدمی کو دوزخ میں لے جانے کے لیے اور آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے صرف ایک گناہ بھی کافی ہے۔ آج گناہوں کی خفت کی وجہ سے اور گناہوں کے ہلکا پن کے ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اندر ہم گناہوں کو معمول سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بھی کبھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ اگر ہو تو اس کا بھی احساس دل کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ گناہ ہے، تو اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ ورنہ اگر گناہ کی خفت دل کے اندر پیدا ہو گئی تو میرے عزیزو دوستو یہ چیز سلب ایمان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ صغائر پر اصرار وہ کبائر کا ارتکاب کرواتا ہے، اور کبائر کا ارتکاب یہ کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کرنے کے عادی ہیں اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے تو گناہ صغیرہ پر اصرار، گناہ صغیرہ کرتے 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 آدمی گناہ کبیرہ تک پہنچ جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ تک جب آدمی پہنچ جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو فرمایا کہ کبائر پر اصرار یہ آدمی کو کفر تک اور شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے گناہوں کی خفت دل کے اندر ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ وہ جو فرمایا کہ چوتھا شخص جس کو ایک خوبصورت حسب نسب والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، تو فرمایا ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ ایسے ہی فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه او كما قال، فرمایا کہ ایک وہ شخص جو کہ اللہ کے لیے صدقہ کرے اور اتنی خاموشی سے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے جو اس کے دائیں ہاتھ نے کیا، یعنی اخلاص کے ساتھ وہ صدقہ کرے، اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ صدقہ کرے، تو فرمایا ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ ایسے فرمایا اللہ کے نبی نے رجل قلبه معلق فی المساجد، چھٹا وہ شخص جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا کہ کب اللہ کے منادی کی آواز آئے گی اور میں اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے جاؤں گا۔ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، اور فرمایا کہ ساتواں وہ شخص رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عیناہ، ساتواں وہ شخص کہ جو اللہ کا ذکر تنہائیوں کے اندر کرتا، تنہائیوں کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، اور اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے اس کے آنسو بہہ پڑے، وہ اشک بار ہو جائے۔ فرمایا وہ شخص بھی اور یہ ساتوں شخص قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر ہو۔ میں عزیزو دوستو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساتوں چیزوں پر عمل کریں، اپنے آپ کو ہم مسجدوں سے وابستہ کریں، ہم اپنی جوانی کو پاک صاف کریں، خاص طور سے ہم اپنی نوجوان نسل کی فکر کریں کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے، ان کی جوانی وہ صحیح استعمال ہو، ان کا موبائل کا استعمال ہم لمیٹیڈ کریں، محدود کریں، اور ایسے ہی ان کی ہم دینی اور ان کی علمی تربیت کی بھی ہم فکر کریں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اور فرمایا کہ ایسی آگ کہ اس پر اللہ کے زبردست فرشتے جو ہے متعین ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ انسان تو اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے لیکن وہ فرشتے اتنے سخت ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ جب اللہ انہیں حکم دے گا تو وہ انسان کو جہنم میں ڈالنے پہ ذرہ برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گی۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ جو انہیں حکم دے گا اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی
اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا میرے عزیز و دوستو یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کریں۔ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، مدارس کھل چکے ہیں، لہٰذا ہمارے بچے جو ابھی تک کہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے، ہم ان کا داخلہ کروائیں مدارس کے اندر۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، بہت اچھا ہے، کالج جاتے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن ان کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دینی تعلیم کی کوشش کریں، فکر کریں، ان کے عقائد درست ہوں، اور جو ہے ان کو اللہ کے نبی کی زندگی ہم سکھائیں، طریقے سکھائیں، مصنون دعائیں سکھائیں، تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو اور وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔